محکوم قوم کے کسی ذہنی آزاد کا الہام اور تاتاریوں کی الغار تباہ کن ہے صدر علی وقار. غلام قوم کے کسی آزاد شاعر پہ الہام اترا کہ اس کی ملت کے لیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے، اور اسی ملت کے ایک روشن خیال سیاستدان نے ایک الگ وطن بنا لیا. لیکن آج 76 سال گزر جانے کے بعد اس الہام کا نتیجہ یہ نکلا کہ دو قومی نظریے پر بننے والی ریاست میں نہ تو معاشری استحکام ہے اور نہ ہی کوئی مستند سیاسی نظام. یہاں نہ تو صحت و تعلیم کی سہولیات ہیں اور نہ ہی روزگار کے مواقع. سو زیوگار ایسے الہام کو ہمارے حریف نے صحیح نام دیا تھا کہ یہ کوئی الہام نہیں بلکہ دیوانے کا خواب ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جن کی پشتیں ہمیشہ غلام رہی، کبھی آریاؤں کی غلام، کبھی عربیوں کی، کبھی ترکوں کی تو کبھی انگریزوں کی غلام. ہماری نہ تو کوئی اپنی تاریخ ہے اور نہ ہی کوئی اپنی شناخت. ارے یہاں تو کسی نسل کی شکل اپنی پچھلی نسل سے نہیں ملتی، کیونکہ ہم وہ اہل برے صغیر ہیں جنہوں نے ہر باہر سے آنے والے کو اپنا اناج، زر اور عورتیں تھالی میں رکھ کر پیش کر دی ہمارے ذہن اس آزاد ریاست میں بھی غلام ٹھہرے. ہم کبھی واشنگٹن ڈی سی کو سجدہ کرتے ہیں تو کبھی شاہ برطانیہ کے محل کو. ہماری کوئی سڑک بیجنگ کے نام پر ہوتی ہے تو کوئی شاہ فیصل کے نام پر. ہم ایسے محب وطن اور خوددار لوگ ہیں کہ اپنی ماؤں بہنوں کا زیور بیچ کر لندن، شکاگو، پیرس، شنگھائی یا دبئی کا ویزا خریدتے. سو صدر علی وقار ایسا الہام جو ہمیں ہماری شناخت نہ دے سکا، اس میں اور چنگیز خان کی تلوار میں کوئی فرق نہیں. کہ وعدائے غور پہ بہکائے ہوئے لوگ ہیں ہم، خاک بولیں گے کہ دفنائے ہوئے لوگ ہیں ہم. اس کی ہر بات میں لبیک بھلا کیوں نہ کہے، زر کی جھنکار پہ بلوائے ہوئے لوگ ہیں ہم. آسمان اپنا، زمین اپنی، نہ سانس اپنی تو پھر جانے کس بات پہ اترائے ہوئے لوگ ہیں ہم. واہ، بہت جب قوم کے الہام حالت خوف میں اترے تو فرق نہیں پڑتا کہ سامراج کتنا بڑا ہے صدر علی وقار، کیونکہ قسطنطنیہ کا فاتح سلطان محمد نہیں، ترک لشکر سے لرزتے ہوئے اہل روم کا جھوٹا الہام تھا. یون سلطنت کو گرانے میں اتنا کردار منگولوں کی تلوار کا نہیں جتنا شاہ مایون کے خوفزدہ سامری کے الہام کا تھا. اگر خوفزدہ ذہنوں کا الہام تباہ کن نہ ہوتا تو آج دنیا کے نقشے سے بیلن سلطنت کا نام و نشان نہ مٹتا. کاجا مارکا کی جنگ میں سلطنت انکا فرانسسکو پیزارو کی فوج نے فتح نہیں کی، بلکہ انکا سامراج اس لیے گرا کیونکہ اس کے جوتشوں کے ذہن فرانسسکو پیزارو سے خوفزدہ ہو کر اپنے اوپر سلطنت کی شکست کا الہام اتار رہے تھے. دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سامراج کوئی بھی ہو، اس کا فاتح کوئی اور نہیں، اس کی فوج کے خوفزدہ ذہنوں کا الہام ہوتا ہے. اگر یہ بات جھوٹ ہوتی تو میدان بدر میں 313 1000 کے لشکر کو پسپا نہ کر پاتے. اگر یہ تاریخ کی آنکھوں کا دھوکہ ہوتا تو میدان کربلا میں 72 اہل حق سر کٹوا کر اپنے ابلتے ہوئے لہو سے یزید کے چہرے پر دائمی شکست کا تمانچہ لگاتے کہ اٹھو کے توڑے حصار غم کا، چلو کے فصیلے ستم گرائیں، فسردہ جذبوں کے آنگنوں میں مسرتوں کے چمن پھیلائیں. بڑوں کے رک جائے سیل ظلمت، کٹوں کے زندان شب کو ٹوٹے، بہو لہو میں کے روشنی ہو، مرو کے تازہ حیات پھوٹے. واہ واہ، تازہ حیات پھوٹے.
لیول ہو بہت اعلیٰ.